جب بندہ سفر کے لیے نکلتا ہے تو سامان سفر کون کون سی چیزیں جو ہے وہ اس کو لازمی خریدنی ہوں گی؟ سفر کرنا ہونا تو آدمی سامان کم سے کم رکھے. آپ جتنا کم سامان رکھیں گے نا اتنا آپ کے سفر کا مزہ دوبالا رہے گا. اب یہاں پہ ایک پرابلم تو یہ آتی ہے کہ جو ہے نا وہ بغیر عمرے کی نیت کے چادریں پہن کے نیچے سین میں چلے جاتے ہیں. کہ میں نے ایسے ایسے بے ادب لوگوں کو دیکھا ہے کہ قرآن پاک کے نسخے کا احترام نہیں ہے. بالکل. مصحف شریف کو وہ کس انداز سے ٹریٹ کر رہے ہوتے ہیں، جوتے قریب رکھ دیے، بعض صورتوں میں جوتے کے اوپر قرآن رکھ دیا، علمان والحفیظ، جبکہ ہم لوگ ان سے مروب ہوتے ہیں کہ بھائی فلانا عربی بیٹھا ہے، عربی بڑی اچھی بولتا ہے. ہم تو یوں مروب ہو جاتے ہیں. طواف کے اندر اپنی کیفیت کو کیسے بنائیں؟ اب جیسے میں کہوں گا اللہم انی اسألک علما نافعا، تو اب وہ پڑھیں گے تو صحیح لیکن ان کو پتہ نہیں ہوگا کہ پڑھا کیا جا رہا ہے. بجائے اس کے میں یہ کہوں گا کہ گناہوں کی عادت چھوڑا میرے مولا، مجھے نیک انصاف. تو وہ جو میرے ساتھ پڑھ رہا ہے یا کوئی خاتون پڑھ رہی ہے تو اس کو اپنے گناہ یاد آ رہے ہیں کہ بھائی میں نے یہ غلطی بھی کی ہے، میں نے یہ خطا بھی کی ہے. عوام جو ہوتی ہے، ایک تو ہوتا ہے نا کہ خواص جا رہے ہیں، علماء جا رہے ہیں، تو وہ اپنی طور پہ بھی عبادات میں لگے رہتے ہیں. ان کے لیے کتنا فائدہ مند ہے ایز اے گروپ، کسی گروپ لیڈر کے ساتھ جو ہے نا ان کا سفر؟ آج بھی میں کسی عالم دین سے ملتا ہوں، کبھی فون پر بات ہوتی ہے، کبھی ملاقات ہوتی ہے، تو کہتے ہیں وہ یاد آ رہا ہے جب آپ پڑھا رہے ہیں میرا مالک اللہ ہے. کوئی کہتا ہے وہ یاد آ رہا ہے جب آپ پڑھا رہے ہیں تیرے گھر کے پھیرے لگاتا رہوں میں. تو کہا وہ منظر یاد ہوتا ہے. آپ دیکھیں یہ اردو کلام جو ساتھ مل کر پڑھ رہے ہیں یہ سبب بن رہے ہیں یادوں کو تازہ کرنے کا. ایک آپ کا دل کرتا ہو کہ بھئی جب بھی جو ہے نا وہ اس جگہ پہ پہنچنا ہے تو یہ کلام تو جو ہے وہ ضرور ہم نے پڑھنا ہے. آپ چل رہے ہیں طواف میں، آپ کے ساتھ ایک بندہ ہے وہ طواف میں جا رہا ہے، اس نے آن لائن جو ہے نا گھر والوں کو لیا ہوا ہے، اب وہ اس کی فیملی اور اس کی فیملی نظر آ رہی ہے، اور جو پیچھے چل رہے ہیں وہ سب کے سب اگر ان کی نظر پڑ رہی ہے تو نامحرم کی طرف نظر پڑ رہی. بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ. حج و عمرہ یوٹیوب چینل کے پوڈ کاسٹ کے دوسرے ایپیسوڈ میں آپ تمام حضرات کو خوش آمدید کہتے ہیں. میرے ساتھ موجود ہیں حضرت علامہ حافظ بلال قادری صاحب. حضور ہم گفتگو کر رہے تھے مکہ پاک کے حوالے سے، اور ہم مسجد حرام شریف کے باہر تک ہم نے جو ہے وہ سفر جو ہے وہ تصورات میں اور خیالات میں اور باتوں کے اندر جو ہے وہ خوب کر لیا. اب ہم مسجد حرام شریف میں داخل ہوں گے، لیکن کچھ میرے ذہن میں رہتا ہے کہ ہم نے کچھ چیزوں کو چھوڑ دیا. وہ یہ ہے کہ جب بندہ سفر کے لیے نکلتا ہے تو سامان سفر یا سفر کے حوالے سے ضروری چیزیں کچھ ابھی بھی میرے حساب سے رہتی ہیں. خاص طور پہ جب بندہ سفر کے لیے جا رہا ہے، حج و عمرہ کا سفر ہے، تو کون کون سی چیزیں جو ہے وہ اس کو لازمی خریدنی ہوں گی. تو اس حوالے سے جو ہے وہ دیکھیں یہ کہاوت ہے، اور یہ کہاوت یہاں بالکل عین مطابق آتی ہے کہ جب سفر کرنا ہونا تو آدمی سامان کم سے کم رکھے. تھے. اب اس کو تو ویسے محاورتاً لیا جاتا ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ من و عن یہاں بات صادق آ رہی ہے. آپ جتنا کم سامان رکھیں گے نا اتنا آپ کے سفر کا مزہ دوبالا رہے گا. تو سب سے پہلے تو یہ تیاری کریں کہ آپ کو جو ضروریات ہے نا صرف اسی کو آپ نے کیری کرنا ہے. اس کے علاوہ لوازمات سے، غیر ضروری چیزوں سے آپ اپنے آپ کو یہاں بچائیں. آپ کے جو لباس ہیں، ساری چیزیں، احرام ہے، احرام آپ نے ایک لیا ہے تو ایک احتیاطاً دوسری جوڑی لے لیں. اس کے ساتھ ساتھ آپ کے جو زاد راہ ہے، آپ کو کرنسی کی صورت میں آپ کو رکھنا ہے، وہ ہے. آپ کے ضروریات کی جو چیزیں ہیں، موبائل فون ہے، ہینڈ کیری میں آپ کی جو دستاویزات آ جائیں گی، تو یہ ساری چیزیں ہو گئی. باقی اس کے علاوہ الگ سے کوئی ایسی چیز نہیں ہے. کھانا پینا بھی اب وہاں لوگ مل جاتا ہے. کھانا پینا کیا ہے اس پر بھی میں انشاءاللہ آپ اس پر بات کرتے ہیں ہم دونوں، لیکن ابھی ان شارٹ میں صرف یہ بات کر دوں کہ یہ چند ایک چیزیں ہوتی ہیں بس، بہت زیادہ کیری کرنا. اب موسم دیکھ لیں کہ موسم کے اعتبار سے سردی کے کپڑے ہوں یا سردی کے لوازمات ہوں، اور عام طور پر چونکہ وہ اتنی زیادہ ٹھنڈ وہاں ہوتی نہیں ہے تو بہت زیادہ مفلر اور بہت زیادہ کان ڈھانکنے والی ٹوپیاں اور اس کی وہاں اتنی ضرورت پڑتی نہیں ہے. سارے موسم میں ماشاءاللہ وہ اچھے ہیں، معتدل موسم ہوتے ہیں، بہت زیادہ ٹھنڈ نہیں ہوتی. اور پھر ساتھ ساتھ چپل آپ میں اس میں احتیاط یہ کرتے ہیں کہ 2 پٹی والے چپل ہوتے ہیں جس میں آپ کے پیر کا اوپری حصہ کھلا ہوا ہوتا ہے. کعبین جسے کہتے ہیں، وہ اس کے اراؤنڈ میں جو بھی ہڈی آتی ہے وہ ساری کھلی رہتی ہے. تو اس اعتبار سے آپ نے سلیپرز چپل کا اہتمام کرنا. ایک جوڑی آپ پہن کے جا رہے ہیں، احتیاطاً ایک جوڑی آپ رکھ لیں اور اس کے ساتھ اس کی ایک بیگ رکھ لیں. تو یہ ہوتا ہے مختصر سا سفر کا سامان. باقی ایز پر سچویشن اگر آپ کو کوئی چیز نظر آتی ہے تو اس میں جو ہے نا وہ خواتین کے لیے تو کسی قسم کے کوئی چپل کی جو ہے نا کوئی خاص ضرورت نہیں ہے. ضرورت نہیں. تو آپ اس حوالے سے کیا گائیڈ کریں گے؟ دیکھیں
جو میرا اپنا ایک مشاہدہ ہے اس حوالے سے میں عرض کر رہا ہوں، پھر آپ اس میں اپنا تجربہ شیئر کر دیں کہ آپ چپل بھی لے جائیں، جوتے بھی لے جائیں، اور خواتین تو جوتے ہی لے لیں تو بہتر ہے، کیونکہ چپل میں وہ کبھی جو ہے وہ سلپ ہو جائے یا کوئی بھی ایسی صورت ہوتی ہے، تو جوتے میں جو ہے وہ بچت زیادہ رہتی ہے. جی اور ظاہر ہے ہم اس کو بھی انشاءاللہ ڈسکس کریں گے. گارے 100 روپے بندہ جاتا ہے تو اس وقت جو ہے نا بہت زیادہ جوتے کی نیڈ ہوتی ہے. وہ چپلوں پہ آپ چڑھیں گے تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ جو ہے نا کیا حال ہوتا ہے آپ کے پاؤں کا. ایسا ہی. تو اس حوالے سے بھی آپ اپنا تجربہ جو ہے نا وہ شیئر کر دیں. یہ بات آپ نے اچھی اس میں شامل کی کہ جوتے رکھیں، کیونکہ سفر اس سے بڑا کمفرٹیبل ہوتا ہے. 10-15 سال پہلے ایسا نہیں ہوتا تھا، لوگ عام سے ہی چپل میں چلے جاتے تھے، لیکن اب جیسے جیسے دور ایڈوانس ہوا ہے لوگ اپنے آپ کو اپڈیٹڈ رکھتے ہیں. تو جہاں لباس کا خیال ہوتا ہے وہاں پاؤں کے پیرہن کا بھی بڑا خیال رکھا جاتا ہے، سر کے پہننے کا بھی جو چیزیں ہیں ان کے لوازمات کا بھی بڑا خیال رکھا جاتا ہے. تو عورتوں کے لیے ایک اچھا مشورہ ہے کہ وہ جوتا ہی پہنے، کیونکہ ان کے لیے تو پاؤں کا کھلا رکھنا یہ نہیں ہے اس کے سلسلہ. ہاں البتہ مرد حضرات اپنے جو جوتے رکھیں، چپل رکھیں کھلے، اس کے ساتھ ساتھ ایک اضافہ یہ کر لیں کہ کیونکہ ان کا سفر بڑا ٹف ہے، تو اگر وہ اس کو سنبھال سکتے ہوں، کیری کر سکتے ہوں، تو وہ بھی اچھے سے کوئی اسکیچر ٹائپ کے جوتے رکھ لیں کہ جو آپ کو سفر میں کمفرٹیبل فیل کروائیں. چلنا تو بہت پڑتا ہے چلنا نا بہت وہاں، پڑتا ہے چلنا بہت وہاں. پڑتا ہے. پہلے قریبی ہوٹلیں ہوتی تھی، اب چونکہ ہوٹلیں بھی دور دور ہو گئی ہیں تو چلنا بڑا پڑتا ہے. لیکن اس میں ایک چیز یہ ہے کہ آپ اس چپل کو پھر جب جوتوں کو لیں گے تو اس کو سنبھالنا بھی ہے، یہ بھی ایک بڑا آزمائش والا معاملہ ہے. کیونکہ اب حرم شریف میں ایسے جوتوں کے بکسے نہیں ہیں جیسے آج سے 10-15 سال پہلے ہوا کرتے تھے. اب تقریباً یہ چیزیں ختم ہو گئی ہیں. اگر کہیں آپ کو شور ایک نظر آئیں گے تو بڑے دور دراز ہیں، اور ان کے پاس بھی صفائی کا ایک ٹائم ہے، مخصوص ٹائم ہے. مثال کے طور پر آپ رات کے 10 بجے انٹر ہوئے ہیں حرم شریف میں، کچھ رات جاگنے والے ہوتے ہیں تو وہ پوری رات بیٹھتے ہیں حرم میں، تو اگر 10 بجے انٹر ہوئے تو 12 بجے یا 1 بجے صفائی ہوگی، تو وہ صفائی میں آپ کے جوتے آگے پیچھے ہو سکتے ہیں. تو اب اس کا ایک آسان سا حل بظاہر یہی نظر آتا ہے کہ آپ جوتوں کو اپنے ساتھ کیری کر لیں، کوئی بیگ میں رکھ لیں. اور بیگ میں رکھنے کی احتیاط یہ ہے کہ اس جوتے کے لیے پہلے ایک شاپنگ بیگ لے لیں، اس شاپنگ بیگ کو اس کپڑے والی بیگ میں رکھیں جو کپڑے کی بیگ آپ سامان سفر میں کیری کر اچھا، کے وہ جو احرام میں مطلب پہن لیتا ہے پیچھے. یہ احرام میں پہن لیتا ہے. اس میں یہ احتیاط برتیں کہ وہ جوتے یا چپل آپ کے نجس نہ ہوں، کہیں پانی تر نہ ہو گئے ہوں باہر کہیں واش روم کے پاس، یا تو اس کو ایک پاک کر لیں. یہ احتیاط اس میں برتیں. اور پھر جب آپ اس کو کیری کر کے جب اپنی شاپنگ بیگ میں رکھیں تو پہلے کسی اور پلاسٹک کی شاپر میں رکھیں تاکہ اس کی تری بیگ پر نہ لگے، جس سے یہ شائبہ نہ جائے کہ یہ ناپاکی لگی ہے. چونکہ جوتے کا ہم جوتے یا چپل سے متعلق ہم گفتگو کر ہی رہے ہیں، تو اب یہ کہ بعض لوگ طواف میں بھی پہنتے ہیں، بعض لوگ صحیح میں بھی پہنتے ہیں، تو اس حوالے سے بھی جو ہے وہ گائیڈ ہونی چاہیے. اچھا، یہ بھی پچھلے سالوں میں نہیں ہوتا تھا، یہ بڑا اللہ پاک ہم سب کو محفوظ رکھے، الامان والحفیظ. میں نے ایسا بھی دیکھا ہے کہ اب جوتا لازم و ملزوم سمجھ لیا گیا ہے طواف کے دوران پہننا. یعنی ایسا سمجھا جاتا ہے کہ اب بغیر جوتے کے طواف ہو ہی نہیں سکتا، حالانکہ بڑا کمفرٹیبل سا ماحول ہوتا ہے. ایسے اچھے پتھر ماربل لگے ہوئے ہیں کہ بہت زیادہ اس میں سختی محسوس نہیں ہوتی. اگر آپ کو بہت زیادہ نیڈ ہے تو اس میں ایک آپشن یہ ہوتا ہے کہ آپ موزے لے لیں، موزے پہن لیں. لیکن مرد نہیں پہن سکتا نا، پرابلم ہاں، یہ ہے، مرد نہیں پہن سکتا. اب احرام کی حالت میں تو یہ بھی اس کے لیے ایک مسئلہ ہے. تو اب بامر مجبوری وہ کسی مفتی صاحب سے کیفیت کے مطابق فتویٰ لے سکتا ہے. لیکن بہرحال اس کو علماء نے ابھی تک یہی رکھا ہے کہ آپ ادب کا مقام ہے، مسجد کے اندر تو کم از کم نہ پہنیں. صفا مروہ میں علماء نے اجازت دی کیونکہ وہ مسجد کا حصہ نہیں ہے، تو وہاں اگر آپ صحیح کرنا چاہیں تو جوتے پہن کر یا چپل پہن کر کر سکتے ہیں. لیکن بہرحال میں یہ سمجھتا ہوں پرسنلی کہ ادباً اس سے بھی بچنا چاہیے، کیونکہ وہ راہ ہے، ایک راستہ کھل جاتا ہے. جب راستہ کھل جائے گا، اب آپ وہاں جائیں گے نا، جو نہیں گئے وہ ان کے لیے میں خاص بتا رہا ہوں کہ جب آپ صفا مروہ کے پورشن پر جائیں گے تو آپ کو کہیں سے بھی یہ نہیں لگے گا کہ یہ مسجد کا حصہ نہیں. شرعی اعتبار سے اگرچہ وہ مسجد کا حصہ کاؤنٹ نہیں ہوگا، لیکن جو سچویشن ہے، جو منظر ہے، اس سے آپ کو یہ لگے گا کہ آپ مسجد کے اندر ہیں. تو آپ اپنے چھوٹوں کو گویا ایک طریقے سے یہ پیغام دے رہے ہیں کہ بھائی میں یہاں چپل پہن رہا ہوں، تم بھی پہن لو. اور اگر کسی کو سمجھایا جائے تو وہ سمجھانے کے بجائے اس کو ناراضگی کا اظہار کرتا ہے کہ بھائی ہمارے ساتھ یہ معاملہ ہے، آپ نے بتا دیا. اوپر کے فلور پر خاص طور سے یہ معاملہ ہوتا ہے. مطاف میں ابھی کچھ پھر بھی لوگ احتیاط برتتے ہیں، لیکن بہرحال کہیں بھی ہو. لیکن یہ بھی تو آپ دیکھیں نا کہ مطاف کے فرش اور صفا مروہ کے فرش میں فرق بہت ہے ماربل میں. جی،
مطاف کا جو فرش ہے نا یہ سردی میں ٹھنڈا بھی نہیں ہوتا، گرمی میں گرم بھی نہیں ہوتا. ہاں یہ بھی بات قابل غور ہے. اور جو صفا مروہ کا فرش ہے نا یہ بہت ٹھنڈا ہوتا ہے. مطلب جو ہے وہ جو بزرگ حضرات ہیں نا ان کو تو میں نے دیکھا ہے کہ ان کے پاؤں میں تکلیف ہوتی ہے. جی بلکہ نوجوانوں کو بھی دیکھا ہے کہ جو ہے نا وہ اگر زیادہ عمرے کر رہے ہیں نا تو وہ صفا مروہ کی صحیح میں پھر ان کے پاؤں جو ہے نا وہ پھٹنا شروع ہو جاتے جی ہیں. بات صحیح ہے. تو اس وجہ سے بھی اس لوگ میں چپل پھر وہ پہنتے ہیں. خیر بہرحال اگر کوئی پہنے گا تو اس میں گناہ تو نہیں ہے. مطاف میں ضرورت نہیں ہوتی، لیکن یہ کہ ہم خواتین کو یہ کہہ سکتے ہیں کہ آپ اچھے والے موزے لے لیں. ہاں موٹے جو موزے لے ہوتے لیں ہیں کہ جو آپ کے فرش کی وجہ سے آپ کے پاؤں کو متاثر نہ کریں. تو یہ ہم مشورہ دے دیں. اور پھر کچھ دیر گزارنی ہوتی ہے. بہت اس کو لوگ سر پہ سوار بھی کر لیتے ہیں. مثال کے طور پر اگر طواف میں 1 گھنٹہ لگتا ہے میکسیمم، اگر رش بھی ہو تو 1 گھنٹہ 5 منٹ میں طواف تقریباً مکمل ہو جاتا ہے. بہت زیادہ وقت نہیں لگتا. اور اگر نارمل طواف کر رہا ہے تو وہ 20-25 منٹ میں بغیر رش کے، جو کہ ابھی فی الحال تو ممکن نظر نہیں آ رہا، تو پونے گھنٹے سے 1 گھنٹے کے اندر طواف مکمل ہو جاتا ہے. ویسے تو طواف تو آدھے گھنٹے میں بھی ہو سکتا ہے جب وہ آف سیزن جی والا. آف سیزن میں، لیکن ابھی آف سیزن آ نہیں رہے نا ماشاءاللہ. ہاں ابھی تو ماشاءاللہ قافلے در قافلے جا رہے ہیں. اب یہ شعبان رمضان ابھی کا آپ جو سلسلہ ہے. جمادی الاولیٰ یا جمادی الثانی اگر آپ کہہ لیں اسلامی مہینوں کے اعتبار سے آف سیزن ہے، تو اس آف سیزن میں بھی اس وقت ریکارڈ ابھی 2005 کا اینڈ کی میں آپ کو بات بتا رہا ہوں کہ 2025 کے آخر میں ریکارڈ پبلک وہاں تھی. کسی سروے کے مطابق غالباً کوئی لاکھوں میں وہاں لوگ موجود تھے. کوئی 20 لاکھ سے اوپر تجاوز کر گئے تھے ایک وقت میں تو نہیں ہوں گے جیسے کچھ صحیح. مدینہ پاک میں، کچھ مکہ پاک میں، تو کچھ آ رہے ہیں. تو یہ مطلب ایک ریکارڈ تھا اس سال 2025. تو اب یہ تو خیر 2026 شروع ہو گیا. تو اب جیسے جیسے جو ہے وہ سلسلہ آگے بڑھے گا تو اور اس میں اضافہ ہی ہوتا رہے گا. تو اب یہ جو مطلب ہمارے یہاں جوتے موزے ہیں تو ان کو جو ہے وہ بہرحال احتیاط سے دیکھ لیں کہ پہن لیں، کیونکہ مسجد میں تو بہرحال بچنا چاہیے. اور اچھا میں نے یہ بھی دیکھا ہے کہ لوگ نماز پڑھتے ہوئے بھی آج کل جوتے پہن کر پڑھتے ہیں. مجھے بڑی حیرت ہوتی ہے. اور یہ ہم مروب بڑے جلدی ہو جاتے ہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ جو وہاں رہنے والا ہے یا جس نے بڑی اچھی توپ پہنی ہوئی ہے یا جس نے بڑی اچھی خوشبو لگائی ہوئی ہے تو وہ سارے شریعت کے مسائل سمجھتا ہے. حالانکہ ایسا نہیں ہے. آپ یہ نہ سمجھیں کہ وہ وہاں کا رہنے والا ہے. آپ یہ دیکھیں کہ اس کو علم اور ادب کتنا ہے. صحیح. یہ ضروری نہیں ہے کہ باادب بھی ہو. اب مسائل ڈسکس کرنے جائیں گے تو شاید ہماری پوڈ کاسٹ کم پڑ جائے گی کہ میں نے ایسے بے ادب لوگوں کو دیکھا ہے کہ قرآن پاک کے نسخے کا احترام نہیں ہے. بالکل. مصحف شریف کو وہ کس انداز سے جو ہے وہ ٹریٹ کر رہے ہوتے ہیں. جوتے قریب رکھ دیے، بعض صورتوں میں جوتے کے اوپر قرآن رکھ دیا، علمان والحفیظ. نماز میں ان کا کیا حال ہوتا ہے، پاؤں پھیلا کر وہ قبلے کی سمت بیٹھے ہوتے ہیں. جبکہ ہم لوگ ان سے مروب ہوتے ہیں کہ بھائی فلانا عربی بیٹھا ہے، عربی بڑی اچھی بولتا ہے. ہم تو یوں مروب ہو جاتے ہیں بھائی عربی اچھی ہی بولے گا، وہ عرب کا رہنے والا ہے. آپ یہ تو وہ لطیفہ ہو گیا کہ اگر کوئی انگلینڈ گیا تو اس نے کہا کہ یار وہاں کا بچہ انگریزی جانتا ہے. تو ہمارے یہاں یہ بڑا مسئلہ ہے کہ وہ عربی بڑی اچھی بولتا ہے تو بھائی وہ عرب میں رہتا ہے اس لیے وہ عربی اچھی بولتا ہے. اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ شریعت کے اسرار اور رموز سے بھی واقفیت رکھتا ہو. اچھا اب ہم جو ہے نا وہ یعنی ایک تو وہ ہوتا ہے کہ جو عمرہ کر رہا ہے تو وہ حالت احرام میں، یعنی احرام کی چادریں اس نے پہنی ہوتی ہے اور وہ نیچے مطاف میں جاتا ہے کیونکہ اس کا راستہ الگ ہوتا ہے جانے کا، اور باقی جو زائرین ہوتے ہیں تو ان کو نیچے صحن میں نہیں جانے دیا جاتا اور اوپر جو ہے وہ مسجد کے جو دیگر ایریاز ہیں ان میں وہ جا سکتا ہے. اب یہاں پہ ایک پرابلم تو یہ آتی ہے کہ جو ہے نا وہ لوگ چادریں پہن کے جو ہے وہ بغیر عمرے کی نیت کے چادریں پہن کے نیچے صحن میں چلے جاتے ہیں. اور ایک تو یہ مسئلہ آتا ہے. تو اور دوسرا یہ کہ وہ ان کا ریزن یہ بھی ہوتا ہے کہ ہم یہاں آئیں طواف کرنے. جب ہم طواف کرنے آئے ہیں تو اب اگر ہم طواف کرتے ہیں تو اور اوپر کی منزل پہ طواف کرتے ہیں تو وہ تقریباً 2 گھنٹے کا طواف ہے اوپر، اور رش ہو تو اور بڑھ جاتا ہے طواف. لیکن یہ کہ نیچے اگر وہ طواف کرنے جاتا ہے تو وہ آدھے گھنٹے میں بھی ہو سکتا ہے، 1.25 گھنٹے میں بھی ہو سکتا ہے. تو اب یہ ایک بڑی جو ہے نا وہ اس وقت جو ہے نا وہ ایک سوالیہ سچویشن ہے کہ بھئی تقویٰ کی صورت تو یہی ہے کہ دوسری صورت کو فوقیت دی جائے. اور میری کوشش ہوتی ہے حتی الامکان کہ میں جب احرام کی نیت سے نہیں جا رہا ہوں تو میں اوپر تھوڑی سی محنت کر لیتا ہوں. اب نیچے 2 طواف ہو جائیں گی، آپ کی بات بھی بالکل درست ہے ایسے میں، لیکن میں اس ایک طواف کو ترجیح دیتا ہوں کہ جو اوپر سکون سے ہو جاتا ہے. اس میں 3-4 چیزوں سے آدمی بچ جاتا ہے. ایک تو
بہت زیادہ ازدحام کی وجہ سے عورتوں سے ٹکراؤ نہیں ہوتا. ایک تو الحمدللہ اس کی بڑا اہتمام ہو جاتا ہے, کھلے ڈلے لوگ چل رہے ہوتے ہیں, پھر پڑھنے میں بڑی آسانی ہو جاتی ہے. کوئی تلاوت کر رہے ہیں, ذکر و اذکار کر رہے ہیں, اپنے وظائف پڑھ رہے ہیں, تو وہ ذرا سا ہو جاتا ہے. اب رہی بات یہاں وقت بچانے کی اور آسانی کی, تو اب اس میں صورتیں جو علماء نے بتائی وہ میں بیان کر دیتا ہوں کہ دیکھیں علماء یہ کہتے ہیں کہ بھائی آپ یہ دیکھیں, اگر آپ کو نیچے احرام کی چادر پہنے بغیر نیچے جانے کی اجازت نہیں دی جاتی تو آپ احرام کی چادر زیب تن کر کے اس صورت میں جا سکتے ہیں کہ سب سے پہلے باہر اسکرینز لگی ہوئی ہیں, آپ سب سے پہلے یہ دیکھ لیں کہ مطاف میں رش تو نہیں ہے. اگر مطاف میں رش کم ہے, ازدحام کم ہے, تو ایسی صورت میں آپ جانے کا قصد کر سکتے ہیں. لیکن اس میں بھی اس بات کا خیال رکھا جائے گا کہ اگر آپ کو گیٹ پر کوئی روکتا ہے اور آپ سے یہ پوچھتا ہے کہ بھائی آپ عمرے کی نیت سے آئیں یا احرام کی پابندی میں ہیں, اور اگر آپ نے اس کو جھوٹ کہا تو آپ کا یہ عمل چونکہ گناہ کا ارتکاب ہوگا. وہاں ایک نیکی 1,00,000 ہے تو ایک گناہ بھی 1,00,000 لاکھ کے گناہ بعد ہی کاؤنٹ ہوگا. تو آپ کو اس جھوٹ سے بچنا ہے. اور اگر آپ کو کوئی نہیں پوچھتا, آپ چلے گئے, اور عزت نفس بھی یہاں حتیٰ کہ عزت بھی ہوتی ہے, تو یہ عزت نفس مجروح ہونے کا معاملہ ہو تو ایسی صورت میں بھی آپ نہیں جائیں گے. اب آپ کہہ رہے ہیں کہ بھائی وقت بچ جاتا ہے یا سکون سے ذرا ایک خواہش ہوتی ہے, جو پہلی بار آئے اس کو بڑی خواہش رہتی ہے, تو اس کا دل چاہتا ہے کہ میں زیادہ سے زیادہ حرم شریف میں مطاف کے قریب, حرم کعبہ کے قریب وقت گزاروں. تو ایسی صورت میں وہ اس صورت میں جا سکتا ہے کہ لوگوں کے لیے تکلیف کا اور دل آزاری کا سبب نہ اچھا بنے. اس میں یہ بھی تو ہوتا ہے نا کہ اب کسی کو خانہ کعبہ کی دیوار سے لپٹنا ہے, اب جی وہ اگر عمرے کی حالت میں ہوگا تو وہ جا نہیں سکتا. اگر اس کو حجر اسود کا بوسہ لینا ہے تو وہ عمرے کی حالت میں تو جا نہیں سکتا, کیونکہ وہاں خوشبو اس قدر ہوتی ہے کہ اس پہ دم لگ جائے گا. جی, تو اب وہ اسی ایسی طریقے سے صورت میں پھر وہ یہی راستہ اختیار کرے گا. بالکل صحیح بات, کیونکہ وہ احرام کی حالت میں تو کعبہ شریف کے قربت میں جا ہی نہیں سکے گا. مجھے جیسے حدیم شریف جی. میں جانا ہے یا ملتزم سے لپٹنا ہے, تو ایسی صورت میں وہ اسی انداز سے جائے گا. اچھا سال میں ایک کچھ وقت ایسے آتے ہیں کہ جس میں بندہ گھر کے کپڑوں میں جا سکتا ہے, خاص طور پہ جب حج والے ہوتے ہیں نا, طواف وداع کے لیکن بعد. وہ بھی ایک وقت میں ہوتا تھا. حج کے یہ طواف زیارت کے لیے وہ کچھ لمیٹڈ ٹائم 10-12 دن چھوڑتے ہیں, لیکن اب وہ ٹائم بھی ان 10-12 دنوں کے علاوہ پورے سال میں نہیں آتا. تو اب اگر کوئی اسپیشل عمرے پر گیا, یہ 2021 سے پہلے ہو جاتا تھا, بلکہ نہیں کووڈ سے پہلے 2020 سے پہلے تک ہو جاتا تھا. جیسے ہی کووڈ کے معاملات ہوئے تو اس کے بعد سے یہ سچویشن ہو گئی ہے کہ اب انہوں نے الاؤ ہی نہیں کیا. اب ظاہر سی بات ہے وہ بھی اپنے سارے معاملات دیکھتے ہیں, ان کے بھی کیا حکومتی معاملات ہوں, اس کو نو ظاہر طواف سی بات ہے وداع کے وہ ہم وقت سے میں, بہتر سمجھتے ہوں. طواف زیارت کے بعد جو طواف وداع کے لیے وہ میں کہتے 10-12 دن کی تو اب بھی رخصت دیتے ہیں شاید. ہاں 10-12, جیسے آپ سمجھیں یوں کہ 10 تاریخ کو طواف زیارت کے لیے لوگ جاتے ہیں تو وہ سلے ہوئے کپڑوں میں جاتے ہیں, تو یہ سلسلہ رہتا ہے کوئی محرم کی چاند رات. جی جی جی. لیکن میں نے پچھلے سال یہ نوٹس کیا کہ اب اس میں بھی کمی کر دی ہے. 25 ذی الحجہ تک وہ پھر دوبارہ اس میں سختی کرنا شروع کر دیتے ہیں. صحیح. تو لیکن اب یہ کہ اگر کسی نے مطلب اس صحن میں گھر کے کپڑوں میں جانا ہو تو, اور وہ حج پہ گیا ہوا ہو, تو پھر یہ وقت یاد رکھے. تو یہ وقت اب ہم کبھی اپنے ویڈیوز دیکھتے ہیں نا پرانی, تو ہمیں بڑے وہ دن یاد آتے ہیں کہ کبھی ہم عمرے پر بھی, رمضان میں بھی ہم اسی طرح چلے جایا کرتے تھے. اب تو ہم اپنے بچوں کو صرف بتاتے کہ ہم کبھی جا سکتے تھے. صحیح. تو اب تو یہ بظاہر ناممکن سا نظر آتا ہے, لیکن وہ بھی ذرا سا ایک اس کا بھی اپنا مزہ ہے. گھر کے کپڑوں میں آدمی تھوڑا سا کمفرٹیبل ہوتا ہے, خوشبو بھی لگا سکتا ہے, اور ایک وہاں کے مزے کا ایک دیکھیں نا وہ بھی ایک انداز ہے. جس طرح آپ احرام کی حالت میں جاتے ہیں تو یہ اللہ کی بارگاہ میں پسندیدہ ہے, تو اسی طریقے سے بندہ جب اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے تو وہ یہ بھی دیکھتا ہے کہ میں مور کمفرٹیبل کس سچویشن میں ہوں. اچھا اب یہ ہم یہاں پہ آ جاتے ہیں کہ استلام کیا اور طواف شروع کر دیا. اب ظاہر ہم طریقے پہ تو نہیں جا رہے, عمرے کے طریقے پہ, اور وہ ہمارے چینل پہ ویسے موجود بھی, جس کو سیکھنا ہو وہاں سے سیکھ لے. اب یہ تصورات کی جو ایک 7 چکر ہیں, جو تصورات ہیں, گویا کہ بندہ زمین سے عرش معلیٰ تک کا سفر کر رہا ہے تصورات میں. تو بعض لوگ پوچھتے ہیں کہ ہم کیا پڑھیں, کون سی دعا پڑھیں, کتنی دعائیں پڑھیں, کیا مانگیں. تو اب آپ اپنے جو ہے نا وہ ایکسپیرینس, کیونکہ آپ کو کبھی نعت پڑھتے دیکھا گیا ہے, کبھی مناجات پڑھتے دیکھا گیا ہے, تو کچھ لوگ تو یہ چاہتے ہیں کہ آپ مناجات پڑھتے رہیں اور وہ آپ کے ساتھ جو ہے نا وہ اس میں شریک رہیں. اور کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ آپ نے دعائیں بھی پڑھی ہوں گی, لوگوں کو پڑھائی بھی ہوں گی, جیسے گروپ لیڈر عموماً یہ کرتے ہیں. تو اب آپ بتائیں کہ مطلب ایک زائر جو عمرے کے لیے آیا ہوا ہے وہ طواف کے اندر اپنی کیفیت کو کیسے بنائے؟
دیکھیں یہ تو ایسی جگہ ہوتی ہے کہ یہاں آدمی اپنے جذبات کا اظہار کر رہا ہوتا ہے. اب وہ جو اس کے مزاج کے جتنا قریب ہوگی چیز تو وہ اس میں زیادہ آرام دہ محسوس کرے گا. مثال کے طور پر آپ سے کہا جائے کہ بھائی آپ بات کریں تو آپ کو جس زبان پر عبور ہوگا آپ اس زبان میں زیادہ آرام دہ محسوس کریں گے بنسبت اس کے کہ آپ کو ایک رٹا رٹایا سلسلہ دے دیا جائے. میں اس سے قطع نظر کہ جو عربی دعائیں ہیں وہ تو خیر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کردہ دعائیں ہیں, مسنون دعائیں ہیں, اس سے تو اس کی فضیلت سے تو کوئی انکار نہیں ہے. لیکن اگر آپ کو کہا جائے کہ بھائی اللہ کی بارگاہ میں مانگو تو آپ اپنے لفظوں میں زیادہ محسوس کریں گے کہ میں اس میں مطمئن ہوں, میں اس میں زیادہ قریب اپنے آپ کو اللہ کی رحمت سے پاتا ہوں. تو اسی کے پیش نظر ہم نے یہ کیا تھا کہ جب ہم نے سفر شروع کیے تھے تو ہمارے استاد صاحب ہمیں پڑھاتے تھے کہ جیسے پڑھتے پڑھتے وہ کہتے تھے کہ چلو آج یہ مناجات پڑھ لو, تو ہم دعائیں بھی پڑھتے تھے اور ساتھ ساتھ. اچھا ایسا ہوا ایک عرصے تک کہ ہم نے جو ہے نا وہ دعائیں تو سیکھی نہیں تھی, ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا کہ طواف کے پہلے چکر میں یہ دعا پڑھنی. صحیح. 1 2 سفر 3 سفر گزرنے کے بعد ہمیں ریئلائز ہوا کہ بھائی اصل تو دعائیں مسنون یہ ہوتی ہیں تو ان کو پڑھنا ہے. تو پھر اس کے بعد ہم نے یہ کیا کہ کچھ دیر تک ہم دعائیں پڑھتے تھے, پھر ہمارے پاس جو وقت بچتا تھا اس میں پھر ہم اردو میں اپنی زبان میں مناجات کرتے تھے, جو بھی حمد ہوتے تھے اشعار. اور اس کو میں نے ایک تھوڑا سا کیٹیگرائز یوں کر دیا تھا کہ کچھ دیر ہم حمد پڑھتے تھے, پھر حمدیہ کلام 3 چکر کے بعد پھر چوتھا کلام ایسا ہوتا تھا کہ جو ذرا ساتھ لوگ مل کر پڑھ سکیں, پھر آخری جو 3 چکر ہوتے تھے اس میں دعائیں. یہ میں نے اپنا ایک اس میں چارٹ بنایا ہوا تھا کہ بھئی مجھے اس طرح چلنا ہے. ہوتا یہ تھا اس سے کہ میں نے دیکھا ہے کہ طواف میں ایک وقت میں, اب تو خیر معاملات ایسے ہیں کہ بہت زیادہ ہم آواز سے بلند پڑھ بھی نہیں سکتے اور احتیاط بھی کرنی چاہیے, اس میں شرعی اعتبار سے بھی علماء نے اس کو مکروہ لکھا ہے, لیکن بعض صورتوں میں رعایت اس لیے دی ہے کہ اس سے لوگ بڑا جڑ جاتے ہیں. تو جڑنے کی یہی وجہ ہوتی ہے کہ لوگوں کو سمجھ آ رہا ہوتا ہے. اب جیسے میں کہوں گا اللہم انی اسألک علما نافعا, تو اب وہ پڑھیں گے تو صحیح لیکن ان کو پتہ نہیں ہوگا کہ پڑھا کیا جا رہا ہے. بجائے اس کے میں یہ کہوں گا کہ گناہوں کی عادت چھوڑا میرے مولا, مجھے نیک انصاف. تو وہ جو میرے ساتھ پڑھ رہا ہے یا کوئی خاتون پڑھ رہی ہے تو اس کو اپنے گناہ یاد آ رہے ہیں کہ بھائی میں نے یہ غلطی بھی کی ہے, میں نے یہ خطا بھی کی ہے. تو وہ خود بخود وہ اللہ کی رحمت سے اس قریب ہوگا کہ وہ اپنے آپ کو محسوس کرنا شروع ہوگا. جو آنکھ سے آنسو رواں ہوں گے وہ اس بات کا اظہار کر رہے ہوں گے, بلکہ وہ ایک سمجھے کہ جرم کا اقرار بھی ہو رہا ہوگا توبہ کے ساتھ ساتھ. تو یہ کافی چیزیں ہیں, اس وجہ سے ہم. اچھا ایک مجھے سفر یاد ہے کہ ایسا بھی ہوتا تھا کہ اس وقت پڑھنے والا کوئی نہیں ہوتا تھا, تو جیسے 2 یا 3 گروپ کر رہے ہیں تو ہم کیا کرتے تھے کہ اپنا طواف کرنے کے بعد ان کو صرف پڑھانے کے لیے بھی جاتے تھے. کبھی کبھی ہم نیت کر لیتے تھے, اب مجھے پتہ ہے کہ 1 چکر ہے تو اس طرف یعنی باب کعبہ کی طرف ایک گروپ جا رہا ہے, اس کو تھوڑا سا پڑھایا. پھر ایک مفتی صاحب ہمارے ساتھ ہیں, انہوں نے کچھ دعائیں پڑھائیں. پھر میں دوسرے گروپ میں گیا جو مستجار تک پہنچ گیا, پھر ان کو کچھ دعائیں پڑھانے کے بعد یوں کرتے تھے. آپ بلیو کریں کہ کوئی 400-500 افراد ہوتے تھے اس وقت. 100 افراد ایک گروپ میں چل رہے ہیں, کچھ 100 افراد ایک گروپ میں چل رہے ہیں, اور پھر جب مطاف میں سب مل کر دعا کرتے تھے تو اس کا ایک الگ ہی منظر ہوتا تھا. کبھی کبھار آواز پیچھے تک نہیں پہنچتی تھی کیونکہ وہ ایک وہاں کی ایس او پیز ہے. تو ہم اس میں یہ خیال بھی کرتے تھے کہ آواز بہت زیادہ بلند بھی نہ ہو, لیکن ایسی سچویشن میں 300-400 لوگوں کا ایک جگہ جمع ہو کر اللہ کی بارگاہ میں دعا کرنا, یقین کریں وہ کہ رقت طاری کرتا تھا. تو جس طرح خلوت کی دعاؤں کا اپنا ایک مزہ ہے, تو وہ اللہ کے حضور حاضر ہو کر ایسی روشنی والے ماحول میں کہ دن کے وقت بھی رات کے وقت بھی دن کا سما نظر آ رہا ہے, ایسی سچویشن میں جب اللہ سے دعائیں کر رہے ہوں تو آپ سوچئے کہ منظر اور ماحول کیا. اصل میں اس میں یہ بھی تو ہوتا ہے نا کہ لوگوں کا اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگنے کا انفرادی طور پہ رجحان کم ہے. آج کل تو جیسے جب سے یہ اجتماعی دعاؤں کا سلسلہ بہت زیادہ شروع ہوا ہے تو انفرادی پتہ بہت نہیں کم ہوتا لوگوں کو اعراب بھی صحیح نہیں پڑھنے آتے, وہ بیچارے پڑھ رہے ہوتے ہیں غنیمتہ کو وہ نمیمتہ پڑھ لیتے ہیں. ہمیں کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے, مسکراہٹ بھی آ جاتی ہے, ارے بھائی کوئی بہت زیادہ قریبی ساتھی ہوتا ہے تو ہم اس کو ٹوک بھی دیتے ہیں, کیا کر رہے ہیں بھائی, تھوڑا دیکھ تو صحیح کیا لکھا ہوا ہے. لیکن اس میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ مطلب جو لوگ عمومی طور پہ عوام جو ہوتی ہے, ایک تو ہوتا ہے نا کہ خواص جا رہے ہیں, علماء جا رہے ہیں, تو وہ اپنی طور پہ بھی عبادات میں لگے رہتے ہیں, ان کے لیے کتنا فائدہ مند ہے ایز اے گروپ کسی گروپ لیڈر کے ساتھ جو ہے نا ان کا سفر؟ انس بھائی میں آپ کو بات بتاؤں, کئی نامچین علماء ہیں, انہوں نے مجھے یہ بات کہی ہے, کئی بڑے بڑے نامچین علماء ہیں, جب انہوں نے ساتھ سفر, بلکہ میں تو کہوں گا کہ میری سعادت مندی کہ مجھے ان کے ساتھ سفر نصیب ہوا, وہ مجھے کہتے ہیں حافظ صاحب جو سفر آپ کے ساتھ کرنے کا مزہ ہے نا, اتنے اسفار ہم نے اس سے پہلے بھی کیے ہیں,
اس انداز سے سفر نہیں دیکھا. اور اس کا بڑا پوائنٹ یہی ہے, آج بھی میں کسی عالم دین سے ملتا ہوں, کوئی کسی علاقے کا رہائشی ہے, کوئی کسی شہر کا رہائشی ہے, کبھی فون پر بات ہوتی ہے, کبھی ملاقات ہوتی ہے, تو کہتے ہیں وہ یاد آ رہا ہے جب آپ پڑھا رہے ہیں میرا مالک اللہ ہے. کوئی کہتا ہے وہ یاد آ رہا ہے جب آپ پڑھا رہے ہیں تیرے گھر کے پھیرے لگاتا رہوں میں. تو کہا وہ منظر یاد ہوتا ہے. آپ دیکھیں یہ اردو کلام جو ساتھ مل کر پڑھ رہے ہیں, یہ سبب بن رہے ہیں یادوں کو تازہ کرنے کا. بے شک. اس کے برعکس اگر کوئی نارمل دوسری دعائیں شامل کرتا ہے, یقیناً میں پھر دوبارہ یہ کہوں گا کہ ان کی برکتوں کا کوئی تقابل نہیں ہے کسی سے بھی, کیونکہ وہ مسنون دعائیں یا اس طرح کی اور کوئی دعائیں کہ یا استغفار ہے یا قرآن پاک کی تلاوت ہے, کوئی تقابل نہیں. لیکن یہ آپ کو اتنا قریب کر دیتے ہیں کہ آپ کو وہ میموریز ریوائیو کرنے میں بڑی آسانی ہو جاتی ہے. تو میں ایک ابھی پچھلے دنوں ایک علامہ صاحب کے پاس بیٹھا تھا, وہ کھڑے ہوئے مجھے گلے, کافی عرصے بعد میری ملاقات ہوئی, تو گلے لگانے لگے, کہنے لگے اور ساتھ ساتھ وہ شعر پڑھنے لگے, حضرت وہ سنا دے مجھے 2008 کا سفر حج یاد آ گیا. کسی نے کہا کہ یار سفر تو یہ ہم نے کیا ہے. تو یہ میرے لیے ایک سمجھے کہ ایک آنر بھی ہوتا ہے, ایک ایوارڈ بھی ہوتا ہے, اور شاید کہیں نہ کہیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ مجھے دوبارہ لانے کا سبب بھی ان نیک لوگوں کی وہ دعائیں ہوتی ہیں کہ جو انہوں نے اس سچویشن میں میرے لیے کی ہیں کہ مولا اس کو بار بار بولا, یہ آئے گا تو یہ اور لوگ بھی اس کے ساتھ شامل ہو کے دعائیں کریں گے. اچھا, لوگوں کے پاس یہ بھی تو نہیں ہوتا نا کہ کیونکہ اس مقام کی ایک ہیبت ہے, جی خانہ کعبہ کے قرب کی ایک خاص ہیبت ہے, جس پہ طاری ہو جائے زیادہ تو اللہ تعالیٰ کے یعنی اس کے جن میں یہ وارے نیارے ہو گئے جس پہ بہت زیادہ ہیبت, اس ہیبت میں کلمات زبان پہ آتے بھی نہیں ہیں. مطلب اگر وہ اپنے گھر میں جو ہے نا وہ لمبی لمبی دعائیں بھی کرتا ہو نا, وہاں جا کے بھول جاتا ہے کہ میں نے کیا مانگنا ہے. تو اس میں پھر یہ جو ایک ماحول کریٹ ہوتا ہے, پھر وہ پڑھ رہا ہے ساتھ ساتھ, تو پھر وہ ضمنی بھی طور پہ جو ہے وہ جیسے وہ نے کہ جنہوں نے کہا ہے دعاؤں کا, اب وہ یاد آ رہا ہے اس کو, کس نے کہا جو نادار ہیں کچھ نہیں جن کے پلے, اپنے گھر والے یاد آ رہے ہیں کہ میں تو پہنچ گیا, میرا بھائی رہ گیا, میری بہن رہ گئی, وہ اپنے بچوں کے ساتھ آنا چاہتی. اب اس کے لیے آٹومیٹیکلی دعائیں ہو رہی ہیں. جی, کرم مانگتا ہوں تو ہمیشہ مسرور رکھنا, تو ساری پریشانیاں یاد آنا شروع ہو جائیں گی آپ کو. تو یہ ہے وطن کے بھڑکتے شرارے, تو ثانیہ یاد آنا شروع ہو جائیں گے کہ یار میرے ملک میں میرے شہر میں یہ معاملات ہو. تو یہ آٹومیٹیکلی اس کے آدمی قریب ہو جاتا ہے. اچھا, آپ کو مطلب ایک ہوتا ہے نا کہ ایک آپ پڑھاتے ہیں یا گائیڈ کے طور پہ لوگوں کو چلاتے ہیں, ایک آپ کا دل کرتا ہو کہ بھئی جب بھی جو ہے نا وہ اس جگہ پہ پہنچنا ہے تو یہ کلام تو جو ہے وہ ضرور ہم نے پڑھنا ہے. میں پرسنلی اپنی بات بتاؤں, چونکہ یہ تو وہ چیزیں ہیں نا کہ جب تک میں ان دعاؤں سے قریب نہیں تھا, واقف نہیں تھا, تو میں چاہتا تھا کہ میں اردو میں مناجات کروں. کچھ کلام ایسے ہیں کہ جو مطلب سمجھے کہ ایک اسٹیمپ ہے کہ وہ میں پڑھتا ہی پڑھتا ہوں. لیکن میں پرسنل اپنا اگر ترجیح دوں تو مجھے زیادہ مزہ مسنون دعائیں اور تلاوت کرنے میں آتا ہے. میں کوشش کرتا ہوں کہ میں اپنے لیے ایک ٹائم نکالوں کہ جہاں میں لوگوں کو وقت دے رہا ہوں اجتماعیت کا, ان کے ساتھ طواف کر رہا ہوں, میں ان سے خود کہتا ہوں کہ یار میں آج خود طواف اکیلا کرنا چاہتا ہوں. تو پھر اس میں میری مختلف ایک سچویشن ہے, کبھی میں خود سنتا ہوں کان میں لگا کر تلاوت سننی ہے یا مناجات سننی ہے, تو کبھی جو ہے وہ میں خود ایک میرا ٹارگیٹ ہوتا ہے کہ مجھے یہ سپارہ ختم کرنا ہے یا یہ دعائیں میری مکمل ہو جائیں طواف کے دوران. تو یہ بس ایک میرا ایک ٹارگیٹ ہوتا ہے, تو میں زیادہ اس کو پسند کرتا ہوں. پھر رہی بات آپ کی اس بات کی کہ میں کلام میں ایسا کون سا کلام پسند کرتا ہوں, میں کیا کرتا تھا اس وقت, بڑا ہمارے پاس وقت بھی ہوتا تھا, اب تو بچے والے ہو گئے ہیں, مصروفیات بڑھ گئی ہیں, تو ہمیں اتنا وقت نہیں ملتا. میں ہر سال جب بھی سفر حج شروع ہوتا میں کلام ایک تیار کرتا کہ یہ اس مرتبہ میرے اس سفر کی اسمبلی یہ کلام بنے گا. اور پھر سال کہ ہر سال کے اعتبار سے شروع کے سالوں میں اتنا میں اس حوالے سے تیز نہیں ہوا تھا کہ میں خود سے کوئی کلام تیار کر لوں یا کوئی چیز مجھے الگ سے مل جائے. تو جو پڑھتے کلام تھے جیسے کعبے کی رونق ہے, 2006 میں 8 میں ہم یہ پڑھتے تھے. پھر 2008 میں مجھے اچھی طرح یاد ہے, میں نے اگرچہ میری کمپوزیشن نہیں ہے, میں نے کسی سے سنا تھا, لیکن میں نے کلام کو تبدیل کیا. میں نے کہا چلو یہ سناتے ہیں, میرا مالک اللہ ہے. پھر اس کے بعد ایک موقع آیا صحن حرم, میں صحن حرم میں آیا ہوں, یہ پڑھنے کا موقع ملا. یہ وہ کلام ہے جو سمجھے کہ اس پہ اسٹائم لگی ہوئی کہ یہ وہاں پڑھنا ہی پڑھنا ہے. پھر ایک سال بڑھا تو اللہ کے گھر میں ہوں پڑھا. پھر کچھ سالوں تک ہم تیرے گھر کے پھیرے لگاتا رہوں میں. پھر خدا کا گھر ہے اور میں ہوں. تو میں یہ کوشش کرتا ہوں کہ ہر سال کچھ نہ کچھ ایسی چیزیں ہوں کہ جو وہ سال کے ساتھ مخصوص ہو جائیں, اور جب میں یہاں پڑھوں تو وہ اس سال کے حج کی اور سفر عمرہ کی یاد دلاتی رہے. اچھا, اس میں یہ نا کہ
اب لوگوں نے ظاہر عمرہ پرائیویٹ طور پہ بھی جاتے ہیں، گروپ نہیں ہوتے. جیسے آپ کے ساتھ اگر کوئی جا رہے ہیں، آپ کے جو گروپ ہے اس میں کوئی جا رہے تو ٹھیک ہے آپ کے ساتھ ہیں. اب وہ پرائیویٹ جا رہے ہیں، پتہ نہیں آپ وہاں ملے نہ ملے، یا آپ کے طرح جو دیگر گروپ گائیڈ ہیں کرتے ہیں وغیرہ وہ لوگ ملے نہ ملے، تو اب وہ ان کے لیے پھر آپ جیسے اگر وہ ایئر بڈس میں سننا چاہیں تو آپ کوئی بتا دیں کہ مطلب وہ کلام آپ کہاں سے لے لیں. نہیں، ہمارے فولڈر بنے ہوئے ہیں. ہمارے ماشاءاللہ ایک بھائی ہیں اقبال یوسف صاحب، یہ بہت بڑی محنت کرتے ہیں اس حوالے سے، اور بھی دیگر بچے ہمارے جو اس پہ بڑی ورکنگ کر چکے ہیں. تو انہوں نے کیا کیا ہے کہ حرم مکہ کے ایک فولڈر بنا دیا، اس میں حرم مکہ کے کوئی 100 سے زائد کلام موجود ہیں. پھر حاضر مدینہ پاک کے کلام الگ کیے ہیں، روانگی مدینہ پاک کا ٹاپک الگ ہے، اس کے کلام الگ کیے ہیں، رخصت مدینہ کے کلام الگ کیے، دعا اور مناجات پر مشتمل جو کلام ہے اس کو الگ کیا ہے، وظائف کا فولڈر انہوں نے الگ بنایا ہے. تو یوں ماشاءاللہ کوئی 14-17 GB کا ڈیٹا ان کے پاس اویلیبل ہے، بلکہ شاید اس سے زیادہ ہی ہوگا. ویسے ہم کوشش کریں گے اگر یہ لنکس ہوں تو ہم اس پوڈ کاسٹ میں ڈسکرپشن میں ڈال دیں. ہاں، اس طرح یہ بہت آسانی ہو جاتی ہے لوگوں کو پہنچنے کی. تو یہ جو ہے نا وہ اگر کوئی نہیں یعنی آپ کے ساتھ نہیں ہے یا کسی بھی دوسرے یعنی بلکہ اگر میرے یوٹیوب چینل پر چلے جائیں تو مجھے ابھی یاد آ رہا ہے، ناٹ شیور، اگر نہیں ہوا تو میں انشاءاللہ اس کو کروا دوں گا. پلے لسٹ بنی ہوئی ہے جس میں رمضان کلیکشن میں صرف مدینہ پاک کی حاضری کے کلام آپ کو ملیں گے زیادہ، اور حج و عمرہ کلیکشن میں آپ کو مناجات اور دعائیں ملیں گی. تو یہ 2 پلے لسٹ آپ یاد رکھ لیں، تو اس میں سے آپ کو یہ سارے کلام آلموسٹ مل جائیں گے. کوئی 200 کے قریب تو ہمارے یوٹیوب چینل پر اس ٹاپک پر اپلوڈ ہو چکے ہیں. اچھا، اس میں جو نا وہ پھر تھوڑا سا یہ بھی بتا دیں وہ یوٹیوب چینل وہاں نہ چلائیں. ہاں اچھا، یوٹیوب چینل میں یہ بڑا مسئلہ ہے. اس میں بعض دفعہ ہمارا اختیار نہیں ہوتا کہ جب وہ یوٹیوب چینل چلا رہے ہوتے ہیں نا، تو 2 باتیں. ایک تو جب وہ ٹریک چلائیں گے تو وہاں پہ کوئی نہ کوئی ایسی چیز آ جائے گی کہ جو وہاں دیکھنا مناسب نہیں ہے. تو وہاں جب آپ یہ کھول کر بیٹھے ہوں گے، نیٹ آپ کا آن ہوگا، وہاں نیٹ تو آن کرے ہی نا. حرم میں جب آپ پہنچ جائیں نا تو نیٹ کو جو ہے نا وہ آپ چھٹی دے دیں، آپ اپنے پاس ڈاؤن لوڈ کر لیں. سب سے اچھا طریقہ اس کا یہ ہے کہ جو چیزیں آپ کو چاہیے نا، آپ وہاں سے گھر سے نکلنے سے پہلے اپنے پاس ڈاؤن لوڈ کر کے، ہو سکے تو آڈیو میں ہی سنیں، ویڈیو دیکھیں گے تو آپ کی توجہ جاتی رہے گی. پھر دوسرا یہ کہ جب آپ یوٹیوب ہے اس طرح کا کوئی اور فورم چلا رہے ہوں گے نا، تو ایک نقصان یہ ہے کہ آپ کا دل چاہے گا کہ بھائی کچھ اور بھی دیکھ لوں، پھر آپ سوائپ کرتے رہیں گے. تو پھر جب آپ کے پاس یہ آئے گا تو دل چاہے گا ابھی نیچے کیا آ رہا ہے وہ دیکھ لوں. تو یہ کرتے کرتے آپ کا وقت بڑا ضائع ہو سکتا ہے. اور نامناسب چیزیں نامناسب سی چیزیں آ جاتی ہیں، نامحرم بے پردگی ہوتی ہے، میوزک سے آ جاتا ہے. تو ان تمام چیزوں سے یہاں بھی محفوظ رہیں اور وہاں بھی بچنے کی کوشش کریں. اچھا، اب ہم ایک تو یہ ہو گیا نا کہ طواف خانہ کعبہ ہے، طواف خانہ کعبہ کے بعد جو ہے وہ سعی کا مرحلہ ہے. یعنی یہ 2 مرحلے ہیں کہ جن میں جو ہے وہ بہت وقت ملتا ہے پڑھنے کا. تو آپ نے جیسے اپنی جرنی میں کہا کہ میں قرآن پاک کی بھی تلاوت کرتا ہوں، ویسے مطلب مجھے ایک مسئلہ اس میں یاد آ رہا ہے کہ علماء نے جو ہے وہ طواف کے دوران قرآن پاک پڑھنے کو منع لکھا ہے. یعنی مطلب بہتر ہے نہ پڑھے، مکروہ لکھا ہے. ہاں جی، اچھا اس میں یہ ہے کہ ایک تو آدمی تلاوت کی نیت سے کرتا ہے، لیکن اگر کوئی سبق سنا رہا ہے، میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ میں اس میں یہ نیت شامل کرتا ہوں. بلکہ میں نے تو ہمارے اساتذہ کو اسی طرح قرآن مجید مکمل سنایا ہے طواف میں، اور بہت لوگ پڑھ رہے ہوتے ہیں اس کو تلاوت. ہو سکتا ہے کہ شاید ان کی نیت بھی میری طرح اسی طرح ہو کہ وہ اگر سبق یاد کرنے کی نیت سے، تو میں اس میں یہ نیت شامل کر لیتا ہوں کہ چونکہ حافظ ہوں تو حافظ ہونے کے اعتبار سے میرے ذہن میں یہ نیت ہوتی ہے کہ میں اپنا سبق یاد کر رہا ہوں. وہ لوگ اصل میں آپ نے دیکھا وہ موبائل میں کھول کے بھی پڑھ رہے ہوتے ہیں. جی، پڑھ رہے ہوتے ہیں، بہرحال بڑے اچھے اچھے قاری ہوتے ہیں. میں پڑھ رہا ہوں آیت سورہ انبیاء کی، سنا رہا ہوں، بلکہ حفظ ہمارے استاد صاحب میرے ساتھ ہیں، طواف کر رہے ہیں، میں پڑھ رہا ہوں وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ فِي الْأَمْرِ. اچھا میں آگے پہنچا ہوں، اب میری زبان سے نکلا وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ. تو وہ ایک شخص تھا، داڑھی نہیں تھی اس کی، سانولا سا رنگ تھا، افریقہ کے کسی شہر کا. تو وہ مجھے دیکھنے لگا، کہا وَإِقَامَ الصَّلَاةِ، وہ اس نے زبر کی غلطی بتائی مجھے. تو مجھے بڑی حیرت، اور بڑے قواعد کے ساتھ، تو مجھے بڑی حیرت ہوئی کہ اتنے سادہ لوگ بھی قرآن سے کتنا قریب ہیں. بس ہمارے یہاں برِ صغیر پاک و ہند میں شعور ضرور ہے، لیکن پڑھنے کے حوالے سے ہم قرآن پاک سے بڑا دور ہیں. تو یہاں آپ یہ بھی نیت کریں کہ آپ جب اچھے سفر پر جائیں نا، تو یہ تیاری کریں کہ یار آپ خود یا اپنے بچوں کو قرآن پاک صحیح پڑھنا سکھائیں گے، تاکہ کسی کے سامنے جب آپ کا بچہ قرآن پاک پڑھ رہا ہو نا، تو کسی کو یہ محسوس نہ ہو کہ یار یہ پاکستان سے ہے، ہندوستان سے آیا ہے، اور یہ محسوس کروا رہا ہے کہ اسے قرآن پڑھنا نہیں آتا. وہاں پہ جو ہے نا آپ مسجد شریف کے اندر بھی دیکھیں گے نا، کئی سارے لوگ بیٹھے ہوتے ہیں قرآن پاک کی بڑی اچھی بڑے خوبصورت انداز میں تلاوت کریں. تو صحیح ہے. اچھا، اس میں تلاوت قرآن سے مجھے یاد آیا کہ جو ہمارے
حضرات جاتے ہیں قرآن پاک وہاں پہ اٹھاتے ہیں نا تو وہ قرآن پاک گرین کلر کا جو ہوتا ہے نا اس میں ان کو سمجھ نہیں آتا کیسے پڑھنا. باقاعدہ اس میں لکھا ہوتا ہے عربی میں بلو والے میں کہ اردو رسم الخط کے اعتبار سے، حالانکہ وہ ہوتا وہ بھی عربی ہے، لیکن ہمارے یہاں یہ میرا بیٹا جب میں نے اس کی عادت بنائی شروع کے دنوں میں، ماشاء اللہ اس نے میرے ساتھ 3-4 سفر کر لیے، تو شروع میں یہی ہوتا تھا کہ وہ بلو قرآن پاک اٹھاتا ہے، بابا مجھے اسی میں پڑھنے میں اچھا لگتا ہے. تو میں نے اسے سمجھایا کہ دیکھو یہ بھی عربی ہے، اب اس کی عادت ہو گئی ہے. تو بعض دفعہ یہ ہوتا ہے تو یہ کہ گرین اٹھانے میں ان کو بڑی مشکل پیش آتی ہے کہ جزء الحادی والعشر لکھا ہوا، اب ان کو یہ تو نہیں پتہ 11 پارہ ہے یا 12واں پارہ ہے، تو بڑے مشکل میں آ جاتے ہیں. تو نہیں ہم مطلب برے صغیر کے جو لوگ جا رہے ہیں یا اردو طبقہ جو جا رہا ہے تو وہ یہ دیکھ لیں کہ بلو والا قرآن آپ لوگ اٹھا لیں. بلو والا قرآن. اچھا اس میں دونوں سائز ہیں، ایک بعض دفعہ وہ ختم ہو جاتے ہیں، ہمارے ماشاءاللہ لوگ وہاں جا کر پڑھتے ہیں، بے شک اگرچہ اتنا قریب نہیں ہے لیکن یہ بات طے ہے کہ وہاں بڑا قرآن شریف پڑھا جاتا ہے، بڑے ذوق سے اور دلچسپی سے لوگ پڑھتے ہیں، اتنا پڑھتے ہیں کہ قرآن پاک کے نسخے باقاعدہ طور پر وہاں سے آپ کو ایسا لگتا ہے کہ ختم ہو گئے، آگے پیچھے ڈھونڈنا پڑتا ہے، اور رمضان کے دنوں میں خاص کر یہ ہوتا ہے، تو پھر وہ رہ جاتے ہیں گرین. تو اس میں ایک بڑی سائز کا بلو قرآن پاک بھی آتا ہے، تو وہ بھی اسی رسم الخط پہ اسی طریقے سے لکھا ہوا ہے. آپ اپنے موبائل کے اندر بھی جو ہے نا وہ اپلیکیشن ڈاؤن لوڈ کر لیں. موبائل میں اس بات کا احتیاط کریں کیونکہ موبائل میں ہم بہت سی چیزیں کھول رہے ہوتے ہیں. میں نے اس کے لیے ایک مخصوص ٹیبلٹ رکھا ہوا ہے کہ اس میں صرف اسی میں پڑھنا ہے تاکہ مطلب کہیں کسی طریقے سے شبہ نہ آئے. حالانکہ جائز ہے، واٹس ایپ کا نوٹیفیکیشن آ رہا ہے بار بار سارا، اچھا توجہ بھی جاتی ہے بار بار. اچھا یہ تو آپ نے کرنا ہی کہ آپ کو جب حرم شریف میں گئے نا تو آپ کو اوپر سے موبائل ڈیٹا وائی فائی سب بند کر کے جانا ہے تاکہ آپ کی کہیں توجہ ہی نہ جائے نیٹ کے لیے. اچھا وہ اس میں پھر وہ لوگوں کا یہ بھی تو مسئلہ آ سکتا ہے نا کہ وہ خاتون بھی ہیں خود بھی ہیں، وہ پھر ایک مخصوص ٹائم کر لے کہ بھائی 1 گھنٹے بعد رابطہ کریں گے، جب میں باہر نکلوں گا تو میں رابطہ کر لوں گا. بہت مجبوری ہو تو ظاہر سی بات ہے، اس میں کوئی ناجائز تو نہیں ہے. اچھا ابھی طواف سے متعلق تو ہم نے بات کی نا کہ یہ پڑھ لیں یہ پڑھ لیں دعائیں پڑھ لیں یا مناجات پڑھ لیں، لیکن یہ کہ طواف ہو یا صحیح ہو اس میں کوئی خاص پڑھنے کا نہیں ہے جی، یعنی کوئی خاص چیز باؤنڈ نہیں ہے. مسنون دعائیں لکھی ہیں علماء نے، جیسے وہ پہلے چکر کی دعا ہے، دوسرے چکر کی، وہ بڑی پیاری پیاری دعائیں ہیں. اگر اس کے معنی پر غور کرے تو انسان کا دل چاہے گا کہ یہ دعائیں وہ طواف کے علاوہ بھی مانگے. جی جی البتہ صحیح میں کوئی مختص نہیں کی گئی دعائیں وہ، لیکن وہاں پہ ہم پڑھتے ہیں میلین اخدرین کے درمیان، رب اغفر ورحم واعف وتکرم، یہ دعا پڑھتے ہیں میلین اخدرین کے درمیان. ادروائز یہ کہ پورے صفحہ، چونکہ وہ ٹھیک ٹھاک 8 منٹ کا چکر ہے تقریباً، تو وہ 8 منٹ کے چکر میں آپ کے پاس اور کچھ پڑھنے کے لیے نہیں ہوتا. تو اس میں بھی آپ جیسے رات کا وقت ہے تو سورہ واقعہ پڑھ لیں، سورہ سجدہ پڑھ لیں، سورہ ملک پڑھ لیں، تو یہ جو رات کی صورتیں ہیں، سورہ یاسین شریف پڑھ لیں شب جمعہ ہے تو اس طرح کی بہت سی چیزیں آپ قصیدہ بردہ شریف اگر یاد ہے تو وہ پڑھ لیں. باقی آپ کو اگر ورنہ سب سے بہترین وظیفہ تو علماء جو بیان کرتے ہیں وہ درود شریف ہے، کوئی بھی آپ درود شریف پڑھنا شروع کر دیں. اور اگر مطلب کوئی چیز نہ بھی پڑھیں اور لا الہ الا اللہ پڑھتے رہیں، افضل الذکر لا الہ الا اللہ، استغفار پڑھتے رہیں، اللہ سے مانگتے رہیں. استغفار کی تو کیا ہی بات ہے. اچھا اس میں جو ہے نا وہ ایک بات جو میرے ذہن میں آ رہی ہے وہ یہ کہ لوگ باتیں کرتے ہیں طواف کے دوران بھی صحیح کے دوران بھی، ایک دوسرے کے ساتھ باتوں میں لگے رہتے ہیں. مجھے ایک واقعہ یاد آتا ہے، میں شامل کرتا ہوں. 2019 کا حج تھا غالباً. ہمارے ایک ساتھی بتاتے ہیں طواف کر رہے تھے، تو طواف کرتے کرتے ایک اور عالم صاحب، 2 علماء تھے اس میں، ایک اور علامہ صاحب تھے جو اس گروپ کے ساتھ آئے ہوئے تھے. راستے میں ایک اور عالم صاحب مل گئے، تو انہوں نے دیکھا کہ مجھ سے بڑے عالم دین ہیں، تو انہوں نے ان کو آگے کر دیا، تو کہا کہ میں پڑھا رہا ہوں کچھ تو آپ بھی پڑھائیں. اچھا اب وہ ایک چکر گزر گیا تو ہمارے جو ساتھی تھے نا وہ ساتھ کھڑے تھے کہ بھائی یہ کچھ پڑھا نہیں رہے، ایک چکر ایسے ہی گزار دیا، جبکہ ہم تو عادی ہو گئے ہیں ساتھ پڑھنے کے. تو ان سے ریکویسٹ کی کہ حضرت آپ کچھ پڑھا دیں. تو وہ ناراض ہو گئے، کہنے لگے خاموش، اللہ کو تمہارے پڑھنے کی حاجت نہیں ہے. تو اب وہ ذرا سا مسکرائے، وہ کہا یہ بات کی. میں نے کہا ان کا طریقہ ذرا سا اسٹرکٹ تھا، لیکن وہ بات صحیح کہہ رہے تھے کہ اتنی دھیمی آواز سے پڑھنا چاہیے کہ کسی کا پڑھنا متاثر نہ ہو. ہاں البتہ چند لوگ مل کر پڑھ رہے ہیں اور ان کو ذوق آ رہا ہے تو کسی کو آپ دعوت نہ دیں اس طرح پڑھنے کی، کیونکہ ان کا مزاج نہیں بنتا. تو وہ بڑا ایک سارا لطیفہ سا ماحول ہو گیا. تو وہ جس انداز سے بتا رہے تھے تو مجھے بھی بڑی ہنسی آئی. تو اس کے بعد جب ہم ان کو دیکھتے تو ہمیں بھی مسکراہٹ آ جاتی کہ وہ بڑے سختی سے ان کے ساتھ معاملہ یہ ہو گیا. تو یہ ہوتا ہے.
تو بہتر تو یہی ہے کہ اللہ کے ذکر میں مشغول رہے. لیکن اگر کوئی دینی مسئلہ بتا رہا ہے, اس طرح کی کوئی بات جو ضرورت ہے اس نے کر لی, فون بھی ریسیو کر لیا, تو اس میں شرعاً کوئی حرج نہیں ہے. لیکن البتہ چونکہ مسجد کا حصہ ہے تو دنیاوی باتوں سے تو ویسے ہی بچے گا. اچھا, اس میں سیلفی ویڈیو جو بنا رہے ہیں, یہ بڑی عجیب سی ہمارے ساتھ چیز شامل ہو گئی ہے. بعض دفعہ ہوتا ہے ترغیب کی نیت سے کہ بھائی آپ کسی کو بتا رہے ہیں یا کسی کے لیے دعا کر رہے ہیں, لیکن ہمارے یہاں یہ ترغیب سے بہت آگے بات نکل گئی ہے. فیشن اور بعض صورتوں میں تو نہ کریں گے تو جو ہے نا وہ گویا ایسا محسوس ہوتا ہے کہ یہ ایک رکن رہ جائے گا ہمارا. اتنی حد تک معاملہ ہو گیا ہے. اور ایون اتنا بھی ہوتا ہے کہ مقدس مقامات کو پیٹ کر کے بھی علامان والحافظ جو ہے وہ سیلفیاں اور تصویریں لی جاتی ہیں. اچھا, اس میں جو ہے نا آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ آپ چل رہے ہیں طواف میں, آپ کے ساتھ ایک بندہ ہے, وہ طواف میں جا رہا ہے, اس نے آن لائن جو ہے نا گھر والوں کو لیا ہوا ہے, اب وہ اس کی فیملی اور اس کی فیملی نظر آ رہی ہے, اور جو پیچھے چل رہے ہیں وہ سب کے سب اگر ان کی نظر پڑ رہی ہے تو نامحرم کی طرف نظر پڑ رہی ہے. اچھا, پھر جس نے کال ریسیو کی ہے وہ اس سچویشن میں بھی بیٹھی ہے یا نہیں, یا بیٹھا ہے, جو بھی ہے. بہرحال خواتین اگر مرد کو دیکھ رہی ہیں, مرد خاتون کو دیکھ رہا ہے, تو دونوں صورتوں میں گناہ گار تو ہو رہا ہے. تو اب وہ اگر خاتون ہے سامنے اور اس نے دوپٹہ نہیں لیا ہوا تو یہ ایک الگ مسئلہ کہ کتنے معیوب انداز میں توجہ جا رہی ہے لوگوں کی. تو اس سے بچنا چاہیے اور کوشش کرنی چاہیے. یہ ضروری تھوڑی ہے, ہمارے یہاں لوگ فوکس کرتے ہیں مسجد نبوی شریف میں حضور کے روزے مبارک پہ ہوں یا خانہ کعبہ پہ. وہ کیا فوکس کرتے ہیں, وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کو نہیں لیا تو یہ قبول نہیں ہوگا. وہ بڑے آواز سے کرتے ہیں, دیکھو میں اس مقام پہ ہوں اور آپ کے لیے دعا کر رہا ہوں. بھائی ہمارا تو ایمان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی شان کے مطابق ہماری باتوں کو, چاہے ہم اپنے وطن میں ہوں یا کعبہ شریف کی قربت میں ہو, سن رہا ہے اپنے شاہ نشان, تو وہ کرم فرماتا ہے. وہ تو فرماتا ہے نا, ادعونی استجب لکم, مجھ سے مانگو میں قبول کروں گا. وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ, شہرک سے زیادہ قریب ہے. تو اس کے لیے ہم یہ کر کے گویا اپنا ذوق بھی متاثر کر رہے ہوتے ہیں, سامنے والے کو بھی. مجھے بھی اکثر آتے ہیں, میں سوچا سعید الشہداء پہ ہوں تو آپ کو کال کروں, تو میں نے کہا بس میرے لیے دعا کر دیں. شروع میں ہوتا تھا یہ ایک ایکسائٹمنٹ ہوتی ہے, اب ظاہر سی بات ہے جس نے کہا ہے اس کو یقیناً کوئی ایکسائٹمنٹ ہوگی. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں پرسنلی کہ مجھے یہ لگتا ہے کہ شاید اس نے مجھے نیک سمجھ کر کہا, لیکن مجھے کہیں نہ کہیں یہ لگتا ہے کہ یہ مجھے فون کرنے کے چکر میں اپنے ذوق کو بھی متاثر کر رہا ہے. تو کوشش کرنا چاہیے ایسی جگہوں پر لوگوں کو یوں دیکھا, مطلب لوگوں کو دیکھیں نا آپ, یوں بھی دیکھا جاتا ہے کہ جو نا جب تک جو ہے نا وہ وہاں سے فون نہ کریں تو گویا کہ انہوں نے یاد ہی نہیں کیا ہم کو. ہاں, وہ بیٹھ گیا ہے. تو یہ خدا را آپ لوگ جو یہ ڈیمانڈ رکھتے ہیں وہ بھی اس بات کا خیال رکھیں کہ خدا را ایسی ریکوائرمنٹس نہ دیں, کہ کوشش کریں کہ جو گیا اس کو سکون سے عبادت کرنے دیں. اور وہاں پہنچ کر بھی حرم میں بیٹھ کر بھی یہ باتیں کہ کون سی فلائٹ سے آئے ہو, کون سے کمرے میں رہ رہے ہو, کمرہ نمبر کیا کرنا ہے, میری تو سمجھ سے بالا تر ہے کہ روم نمبر پوچھ رہے ہوتے ہیں, ہوٹل نمبر پوچھ رہے ہوتے ہیں, ہوٹل کا نام پوچھ رہے ہیں, کیا کرنا ہے, ایسی چیزوں کا فائدہ کیا ہے. جی. تو ایسی چیزیں جو غیر اہم ہیں ان سے اپنے آپ کو اجتناب کرنا چاہیے. اچھا, اب یہ کہ ہمارا جو ظاہر طواف ہے, صحیح ہے, عمرے کے اندر بیسیکلی تو 4 چیزیں ہوتی ہیں کہ آپ نے نیت کرنی ہے, نیت کے بعد آپ نے طواف کرنا ہے, پھر صحیح کرنی ہے, اور آخری چیز حلق یا قصر ہوتا ہے. اب یہاں جو قصر ہوتا ہے یا حلق ہوتا ہے, تو یہاں پہ کئی سارے مسائل پیدا ہو جاتے ہیں. عمومی طور پہ جو لوگ غلطیاں کر رہے ہوتے ہیں, تو ان غلطیوں سے بچنا بھی ہمارا مقصد ہے کہ لوگوں کو تھوڑا سا اس طرف بھی ترغیب دلیں. ویسے مسائل تو ہم نے کافی سارے اس پیج پہ موجود بھی ہیں, لیکن لوگ جو ہے نا وہ دیکھا دیکھی کے اندر بہت ساری غلطیاں کر جاتے ہیں. دیکھیں, حلق کا تو ایک سمپل سا مسئلہ ہے, لوگ حلق کروائیں گے تو اس کا مطلب سر منڈوائیں گے, اس میں کوئی دوسری بات ہے ہی نہیں. اب رہی بات تقصیر کرواتے ہیں, کسی کی شادی ہونے والی ہے تو وہ ذرا دولہا میاں ہے, وہ کہتا ہے کہ بھائی جا کے میری شادی ہے تو میں بال کٹواؤں گا تو ذرا برا لگوں گا. تو اس میں کیا برا لگنا, ایک اچھے رکن کو ادا کرنے کے لیے جا رہے ہیں تو اس میں ذرا قربانی دے دیں یا شادی کو تھوڑا سا ڈیلے کر دیں, اور کیا کریں. تو بہرحال یہ کہ جا رہے ہیں تو پھر افضل کام کریں. بہت زیادہ مجبوری ہے, آپ تقصیر کروا رہے ہیں تو اس میں پھر بہت باریکی سے آپ کو دھیان رکھنا پڑے گا. ایک تو یہ کہ حجام جو ہوتا ہے, نائی کہہ لیں اس کو, اس کا معزز نام حالانکہ حجام کہنے میں بھی کوئی حرج نہیں ہے, ہیئر ڈریسر اب آج کل کہتے ہیں. تو وہ نائی جب آپ کے بال کاٹ رہے ہوں تو ان کو یہ پتہ ہو شرعی مسئلہ کہ ہر بال کا ایک اتنا پورا کٹے گا. جی, تو اب وہ اس میں احتیاط نہیں کرتے, وہ قصر بعض صورتوں میں صحیح تقصیر ادا ہی نہیں ہوتی. تو بہتر یہی ہے کہ حلق کروایا جائے, وگرنہ اسی سے کروایا جائے جو اس شرعی معاملے کو صحیح انداز سے سمجھتا ہو.
اور جو عورتوں کے لیے تو کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے کہ ان کو حلق کروانا ہے، ان کو تو تقصیر کروانی ہے. تو ان کی تقصیر کا سمپل سا ایک مسئلہ ہے کہ ان کو بال کا ایک پورا کاٹنا ہے. اور اگر بہت زیادہ وہ عمریں کرتی ہیں تو وہ اس میں یہ کر سکتی ہیں کہ بال کے 3 حصے کر لیں، یعنی ایک چوٹی یہاں بنا لیں، ایک درمیان میں کچھ بال رکھ لیں، ایک اس طرف کر لیں، اور پہلے عمرے میں وہ ایک حصے کے ایک پورے کو کاٹ لیں، دوسرے عمرے میں دوسرے پورے کے ایک حصے کو کاٹ لیں. تو اس طرح ایک ہی کٹنگ میں ایک ہی تقصیر، مطلب ایک ہی تقصیر تو نہیں ہوگی، 3 مرتبہ ہوگی، 3 لیکن مرتبہ 3 عمرے کے اندر 3 عمرے کے اندر ہو جائے گی. بہت زیادہ آپ کے بال کم نہیں ہوں گے. اچھا، اس میں یہ مسئلہ ہوتا ہے کہ لوگ پہلا عمرہ تو کر لیا، اس میں بال بھی منڈوا لیے، وہ جو پھر مسجد عائشہ یا مسجد جیرانہ یا دیگر جگہوں سے جب آ کے عمرہ کرتے تو کہتے سر پہ بال ہی نہیں ہے، تو اب کیا کرنا ہے ہم کو؟ میں ایسے لوگوں کو جانتا ہوں جنہوں نے دن میں بھی 4 عمرے کی ہیں. تو اب یہ آپ دیکھیں اس میں کہ اگر حلق کروائیں گے نا آپ، تو حلق کروانے کے تقریباً 2 گھنٹے بعد آپ کے بال دوبارہ اگائیں گے. ایسا نہیں ہے کہ اگر آپ نے حلق کروایا تو اب اگلے دن یا 4 دن بعد بال آئیں گے. آپ کے بال اگنا شروع ہو جاتے ہیں. اور آپ لازمی سی بات ہے، بلکہ آپ تجربہ کیجئے گا اس حوالے سے، آئندہ اللہ پاک سب کو خیر سے لے جائے. تو جو جاتے ہیں وہ تجربہ کیجئے گا کہ آپ 2 گھنٹے بعد آپ اسی دن آپ دوسرا عمرہ کریں گے تو آپ کے بال آ چکے ہوں گے، اور جب اس طرح پھر رہا ہوگا تو آپ کے بال نکلتے آپ کو محسوس ہوں گے. تو یہ کوئی اس میں قباحت نہیں کہ اگر 4 عمرے کرا تو 4 مرتبہ ہی اس کو الگ کرنا، مطلب دوسری مرتبہ بھی تیسری مرتبہ بھی اس کو مطلب سر پہ اس حلق طرح پھیرنا ہی ہوگا، گرچہ پھیرنا اس ہی کو ہوگا. محسوس ہو کہ میرے سر پہ جی بال جی نہیں جی بھی ہیں. ایسا ہی. اور عورتوں کو جو ہے وہ قصر جو ہے وہ کرنا ہوگا. ایسے میں جو ہے نا وہ بسا اوقات جو ہے نا وہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ مروہ پہ جو ہے نا وہ لوگ کینچی سے ایک ایک بال کاٹ لیتے. یہ لوگ اچھا وہ اپنی مرضی، میں نے کہا نا وہ ابتدا میں پوڈ کاسٹ کے پچھلے ایپیسوڈ میں یہ بات ہوئی تھی ہماری کہ بھائی لوگ وہاں سب اپنے مسائل خود سمجھ رہے ہوتے ہیں، تو وہاں پہ کینچی لے کر کھڑے ہوتے ہیں کہ آؤ جو آ جاؤ کس کو بال کٹوانے. جی جی. اور اس میں جو ہے نا ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ بسا اوقات لوگوں کو جو زیادہ عمرہ کرتے ہیں، تو ایک صاحب نے مسئلہ پوچھا تھا کہ جو ہے نا میں نے عمرہ کر لیا، تو اب چونکہ مجھے دوسرے عمرے کی نیت کرنے کے لیے مسجد عائشہ جانا تھا، میں نے وہاں جا کے جو ہے نا وہ سر منڈوا لیا. اب وہ مسجد عائشہ پہ اگر آپ نے سر منڈوایا ہے یا وہاں پہ سر مونڈا ہے اپنا، تو آپ پہ تو دم لگ یہ گیا. بہت بہت اچھی توجہ ہے کہ حلق اگر کروائے تو حلق کو بھی حرم کی حد میں ہی کرنا ہے. اگر آپ حرم کی حد سے باہر حلق کروائیں گے تو پھر وہ آپ کا دم لازم آ جائے گا. تو یہ جیسے کوئی جو ہے وہ جدہ جا کے کروا رہا ہے، کوئی جو ہے نا وہ مسجد عائشہ پہ جا کے کروا رہا ہے، تو اس سلسلے میں جو ہے نا وہ بلکہ ایک صاحب تھے مجھے اچھی طرح یاد ہے، سفر میں کسی سفر میں تھے ہمارے ساتھ، انہوں نے کہا کہ یار میری خواہش ہے کہ میں حلق مدینہ شریف جا کے کروں، اور انہوں نے ایسا کیا بھی. ہم نے ان کو سمجھایا کہ بھائی تمہارے عشق کے چکر میں تم پر دم لازم آ گیا، تو کم از کم اگر عشق کرتے ہو تو اس کے آداب اور اس کے طریقے بھی تو سیکھ لو، پتہ بھی تو ہونا چاہیے. اچھا محترم ناظرین، ہم نے جو ہے نا وہ کچھ عمرے سے ریلیٹڈ ہی ابھی تک جو ہے وہ جو گفتگو آپ کے سامنے رکھی ہے، تو امید ہے کہ آپ کو یہ پوڈ کاسٹ میں کئی ساری باتیں سیکھنے سمجھنے کا موقع ملا ہوگا. ہم ابھی مکہ پاک شہر کے حوالے سے بھی کافی ساری باتیں کرنی ہیں، کچھ زیارات ہیں، کچھ اور بھی باتیں ہیں جو مکہ پاک شہر کے حوالے سے، تو انشاءاللہ ہم اس کو نیکسٹ پوڈ کاسٹ کے اندر انشاءاللہ کریں گے، اس کے نیکسٹ ایپیسوڈ میں. تو اس وقت تک کے لیے مجھے اور حافظ صاحب کو آپ اجازت دیجیے. انشاءاللہ آپ سے نیکسٹ ایپیسوڈ میں ملاقات ہوتی ہے.